السلام علیکم ناظرین، واخان راہداری مسلسل جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہم بھی اس پہ دو چار ویلاگ کر چکے ہیں اور تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ خبریں یہی آ رہی تھی کہ پاکستان نے واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ایسی خبریں جب چلی تھی، ایک فیک نیوز جو چلی تھی، اس کو انڈین میڈیا نے بڑا اچھالا تھا اور افغان طالبان کے سینئر عہدیداروں نے بھی اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا اور چین کے سفیر سے مل کے واخان کوریڈور کے بارے میں بات کی تھی۔ ناظرین، 2014 میں سنکیانگ جو صوبہ لگتا ہے بدخشاں کے ساتھ، جہاں پہ واخان صوبہ بدخشاں میں واخان واقع ہے، تو چائنا نے باقاعدہ وہاں پہ اپنی آرمی کو ڈپلائی کیا تھا اور چوکیاں بہت زیادہ بنا دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی کا زیادہ آنا، وہاں پہ جگہ جگہ پہ چوکیاں قائم کرنا اور فوج کا زیادہ آنا۔ افغانستان میں بدامنی تھی اور سنکیانگ صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے اور وہاں پہ اسلامک ترکستان ملیٹنٹس جو ہیں ان سے بھی ان کو ڈر تھا چائنا کو، تو چائنا نے موو کیا وہاں پہ اور اپنی افواج کی تعداد بدخشاں کے قریب جو وہاں تھا، ان کا بارڈر جو ہے واخان کے قریب، وہاں پہ زیادہ کر دی تاکہ افغانستان سے جو ملیٹنٹس اسلامی ترکستان ملیٹنٹس جو ہیں، اسلامک ترکستان ملیٹنٹس، وہ وہاں پہ نہ آ سکیں، کیونکہ وہاں پہ ایک آدھ حملے اس طرح پہلے ہو چکے تھے۔ ان پہ گہری نظر رکھنے کے لیے چائنا نے وہاں پہ اپنی فورس زیادہ کر دی تھی۔ اشرف غنی کے دور میں چونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ واخان کوریڈور کا کوئی نام سامنے آتا یا اس پہ بات زیادہ چلتی۔ ایک بار اشرف غنی نے اپنے دور حکومت میں اس پہ بات کی تھی، مگر چونکہ چائنا انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو پرو امریکن لوگ ہیں، حامد کرزئی اور اشرف غنی، تو کیسے ان کے ساتھ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ واخان کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ افغانستان کا ایریا ہے، ان کے ایریا میں ہے۔ پہلے جو بھی تھا 1893 میں کیا ہوا، ان کے امیر نے کیا فیصلہ کیا، برٹش امپائر نے کیا فیصلہ کیا، سوویت یونین کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا تھا، بفر زون تھا، یہ ساری چھوڑ دیتے ہیں یہ بحث۔ افغانستان کا حصہ ہے، ساتھ پاکستان کا بارڈر ہے، سائڈ پہ پاکستان سے ترکمانستان جو ہے وہ 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ 13 کلومیٹر پہ چکن نیک پڑی ہوئی ہے جو پاکستان سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور ساتھ جو ہے وہاں پہ چائنا لگا ہوا ہے۔ تو 4 ممالک وہاں پہ ہیں، یہ ایک کاروباری ہب بن سکتا ہے۔ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ چائنا جیسا ملک جو ہم سے 10 15 20 سال 50 سال آگے کا سوچتا ہے، انہوں نے حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں دیکھا تھا، اس کو پرکھا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پرو امریکن گورنمنٹ ہے اور معیشت میں ہم اس ٹائم پہ چائنا جو ہے وہ سپر پاور ہے معیشت کے لحاظ سے، تو امریکہ کی جو مین سپر پاور ہے وہ جو اس کے مقابلے میں ہے، تو وہ کبھی بھی اس کوریڈور کو ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ سی پیک جو ہم نے پاکستان کے ساتھ بنایا ہوا ہے، جو وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ انڈین اوشن میں آ کے، سمندر میں جا کے اور گلف تک پہنچنا، انہوں نے وہ کم کر کے 3,500 کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم نے جو اپنا سی پیک بنایا ہوا ہے اس پہ ہمارا 12 سال کمپلیٹ ہو گیا تقریباً، مگر ہم کو ابھی تک وہ اس کے فوائد نہیں ملے۔ یہ فوائد ہمیں ملیں گے، اس میں زیادہ ٹائم مزید بھی لگے گا، 10 15 سال مزید بھی لگیں گے، مگر سی پیک منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے انڈیا کی راک ایجنٹ اور ٹی ٹی پی کے ذریعے جو ہے چائنیز پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ سی پیک اور واخان کا کیا لنک ہے، اس پہ بعد میں 2 4 منٹ بات کر لیں گے۔ فی الحال چائنا کی بات کرتے ہیں۔ چائنا پاکستان جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تو اس پہ سوچا گیا کہ یار اب جو ہے یہ پرو امریکن گورنمنٹ نہیں ہے، تو پاکستان، چائنا اور افغانستان اب یہ کوریڈور اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان سنٹرل ایشیا تک بھی آسانی سے اپنا مال لے کے جائے گا اور اس پہ بات، مگر پاکستان کے تعلقات بیچ میں خراب ہو گئے افغان طالبان کے ساتھ۔ پاکستان کی حکومت کا یک نکاتی ایجنڈا تھا، یک نکاتی، کہ ٹی ٹی پی کے طالبان کی آپ سرپرستی کر رہے ہو، یا پاکستان کو لو یا ٹی ٹی پی طالبان کو لو۔ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو لینا پسند کیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ 10 15 20 سال تک انہی کے ساتھ لڑتے رہے امریکن کے خلاف۔ اب ان کی تعداد 30 35 ہزار ہے افغانستان میں، اب ان کے ساتھ افغان طالبان لڑ نہیں سکتے۔ دوسرا، ملا ہیبت اللہ سے انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کے طالبان نے، اب یہ باقاعدہ ان کا گروپ ہے، اگر یہ اس سے لڑتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہے۔
یہ ایسے مشکلات اپنے لیے کھڑی نہیں کرنا چاہتے افغانستان میں. بڑا مشکل فیصلہ تھا پاکستان کو ناراض کرنا، مگر افغان طالبان نے ناراض کر دیا. افغان طالبان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کے بعد یہ تو بھول جائیں کہ چائنا یہ منصوبہ جلد شروع کر دے گا. حالانکہ افغانستان نے 259 ملین افغانی روپے وہاں پہ لگا کے 92 کلومیٹر کا جو راستہ وہاں پہ گریول وغیرہ لگا کے ایک گاڑیوں کے لیے کم از کم راستہ اوپن کر دیا ہے، اور بار بار انڈیکیٹر دے رہے ہیں چائنا کو کہ یہ کوریڈور کو اوپن کیا جائے. چائنا نے اپنی آرمی جو لگائی ہے اس میں جو اضافہ کیا ہے دوبارہ، وہ صرف اور صرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں اور اسلامک ترکستان ملیٹنٹس جو ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے انہوں نے مزید اپنی تعداد جو ہے وہ سنکیانگ میں بڑھا دی ہے، کیونکہ سنکیانگ صوبے میں وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان زیادہ ہیں، تو اس لیے چائنا کی ڈپلائمنٹ جو وہاں پہ ہے وہ نظر رکھنے کے لیے ٹیررسٹ پہ. اور یہ منصوبہ جو واخان کا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے اس پہ باقاعدہ نظر رکھی ہوئی ہے. اگر سی پیک کو یہ مزید نقصان، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ سی پیک پہ بات کریں گے اور واخان پہ بات کریں گے، پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ اب جو ہے چکن نک جو یہ بنی ہوئی ہے، یہ 13 کلومیٹر کا جو پاکستان کا اور ترکمانستان کا راستہ ہے، 92 کلومیٹر افغانستان کا اور چائنا کا وہاں سے بارڈر پڑتا ہے، مگر ہمارے لیے 13 کلومیٹر پڑتا ہے. تو پاکستان کی جو نظریں تاجکستان کے ساتھ جو 13 کلومیٹر کا راستہ ہے، کہ اگر سی پیک پہ اسی طرح طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہیں اور وہ وہاں اسی طرح حملے کرتے رہیں، تو پاکستان کی نظریں اس پہ مزید تیز ہیں. ہمارے اتنے بڑے پروجیکٹ کو فیل کرنا، جو فیل نہیں ہو سکتا مگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان پریشر دے گا افغان حکومت کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اسی طرح قبضے نہیں ہوتے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ یار یہ چھوٹا راستہ ہے، 1300 کلومیٹر ایسا ہے، اور چائنا کے ساتھ 92 کلومیٹر ہے، ہمارا 13 کلومیٹر ہے، بڑی آسانی سے چکن نک دبو لیں گے. آج کل ایسا نہیں ہوتا. آج کل جس طرح آپ کی معیشت اگر مضبوط ہوتی تو یہ کام آپ کر سکتے تھے، آپ یہ کام کر سکتے تھے. چائنا کا ایک پلان تھا کہ افغان طالبان جب آئے تو پاکستان، چائنا اور افغانستان اس کوریڈور کو اوپن کریں گے اور اس کو سنٹرل ایشیا تک لے کے جائیں گے، بڑا فائدہ ہوگا. چائنا بیچ میں کوشش کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ چابہار تک جایا جا سکے اس پہ، مگر وہ چونکہ طالبان پاکستان کے اور افغان طالبان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور دوسرا افغان طالبان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب چائنا سوچ رہا ہے کہ ایک تو یہ عوامی حکومت نہیں ہے افغان طالبان کی، دوسرا جو ان کی اپنی حکومت تھی وہ امریکہ کے زیر اثر تھی. اب افغان طالبان کی حکومت 1 سال لیتی ہے، 2 سال لیتی ہے، 5 سال لیتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ایک پراپر طریقے سے تو نہیں آئی. ایک لشکر تھا، ایک گروپ تھا جس کو پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا. اب کب تک اقتدار پہ قبضہ رہے گا تو چائنا کو یہ پریشانی ہے. اس لیے یہ کوریڈور جو ہے یہ 10 12 15 سال میں آگے نہیں جا سکتا، مطلب اس کا سٹارٹ نہیں ہو سکتا. اور چائنا کی افغانستان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن بن گئے ہیں، اور چائنا نے انویسٹمنٹ باقاعدہ اس چلانے کے لیے تاکہ سیاسی سپورٹ حاصل ہو وہاں پہ اپنے سفارتخانے سفیر لگا دیے ہیں. چائنا میں افغانستان کا جو ہے سفیر لگا دیے، تعلقات ان کے ساتھ اچھے کر رہا ہے. اب بیچ میں انڈیا کی موومنٹ ہوئی ہے، حالانکہ انڈیا سے بھی چائنا ذرا خار کر رہا ہے کہ کیوں افغانستان میں اتنی زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے پاکستان کی جگہ پہ انڈیا کو. یہ ایک سوال ان کے من میں کٹک رہا ہے. مگر جو چائنا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے 2023 جنوری میں، چائنا نے نیشنل پیٹرولنگ کمپنی جو ان کی تھی اس کے تقریباً $160 ملین جو تھے ان کا معاہدہ کیا تھا افغانستان کے ساتھ. اس طرح آگے جا کے 2023 اپریل میں لیتھیم دھات جو ہے وہ نکالنے کے لیے اپنی کمپنیاں جو تھی ان کو روزگار دینے کے لیے اور ان کی ریاست کو اٹھانے کے لیے، ان کو سیاسی فائدہ دینے کے لیے یہاں پہ کافی انویسٹری ملینز آف ڈالر یہاں پہ لگائے. کارگو ٹرین ہم نے دیکھا کہ 50-55 بوگیاں جو ہیں وہ 22 دن میں قازقستان کے راستے جو ہیں وہ چائنا گئے. اس طرح چائنا میں قالین ہے، چمڑا ہے، کارپیٹ ہے، فروٹس ہے، ڈرائی فروٹس ہے، ان سب چائنا میں، انار ہے، کنداری، یہ سارے وہاں پہ بڑے چائنا میں پسند کیے جاتے ہیں. اور چائنا کوشش کر رہا ہے کہ ان کو سیاسی سپورٹ کی جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چائنا اچھے تعلقات چاہتا ہے، مگر افغان حکومت اس قابل اس طرح سٹیبل ہے نہیں
کہ چائنا یہ کوریڈور اوپن کر دے. چائنا کی فورس کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ چائنا نے اپنی فورس جو ڈپلائی کی ہے وہاں پہ 2014 میں ڈپلائی کی تھی, ابھی اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چائنا اور پاکستان بڑے اچھے دوست ہیں, سارے معاملات ایک جگہ پہ, مگر ایک بڑی اچھی فرینڈشپ ہے پاکستان کے ساتھ. تو کیا خیال ہے کہ وہاں پہ چائنا کھڑا ہوگا, ایک بارڈر پہ پڑا ہوا ہے, اور پاکستان وہاں پہ قبضہ کر لے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اور ٹرمپ کی طرح ہم ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ گرین لینڈ ہمیں بیچ دو, ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں کہ پاناما جو ہے وہ ہم خرید لیں گے, اور ہم کینیڈا کو کہتے ہیں کہ ہم ہماری 51ویں ریاست بن جاؤ جس طرح ٹرمپ کہتا ہے. ہم وہ معاشی طاقت ہے نہیں کہ ہم افغانستان کو دبا کے کہیں کہ یہ ہمیں لیز پہ 100 سال کے لیے دے دو, 200 سال کے لیے دے دو, 50 سال کے لیے دے دو, یا یہ ہم آپ سے زبردستی لے لیں گے. نہ اس طرح کی سپر پاور ہم ہیں, نہ ہماری معیشت اس قابل ہے. ہاں, اگر سی پیک جو کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے, جس پہ چائنا کے ساتھ گوادر پورٹ تک بڑا زبردست کام چل رہا ہے, مگر چابہار میں ابھی افغانستان نے انٹرسٹ شو کر دی ہے, اور انڈیا کے کہنے پہ وہ چابہار کے لیے سڑک بنائیں گے جو ہرات کی طرف سے جائے گا, اور وہاں پہ وہ شمولیت کریں گے. انڈیا چاہتا ہے کہ چابہار کامیاب ہو. چابہار کی کامیابی میں سی پیک جو ہے وہ فیل کرنا ہے. اگر چابہار کامیاب ہو گیا تو سی پیک جو ہے وہ فیل ہوگا. چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ چابہار اتنی تیزی سے جائے. سی پیک پہ اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, وہ سی پیک کو کامیاب کرے گا. بڑی معاشی طاقت جو ہے وہ چائنا ہے, اور چائنا سی پیک پاکستان کے ساتھ کامیابی سے جا رہا ہے, اس کو مزید کامیاب کر لے گا. مگر ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس جو ہیں, جو قلدن تنظیم کے ہیں, تحریک طالبان پاکستان اور BLA کی جو دہشت گرد ہیں, ان کو افغانستان سے امریکن لیٹلس اسلحہ ملا ہوا ہے, اور وہ یہاں پہ چائنیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان نے یہ طالبان کو بھی کنوے کیا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے طالبان کو روکیں کہ وہ چائنیز پہ حملہ نہ کریں. اور چائنا بھی اس پہ اپنا ایک موقف رکھتا ہے, اور اپنی ایک افغانستان سے یہ ہے ان کو کہ آپ ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ ہمارے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ نہ کریں. تو چائنا پاکستان کے ساتھ کسی حد تک ایک پیج پہ ہے, مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان فوری جا کے وہاں پہ قبضہ کر لے گا. ناظرین, جو دوسری بڑی خبر ہے, پاکستان نے واخان پہ نظریں جمائی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ایک معاشی طور پہ کمزور ملک ہے, مگر اس کی آرمی جو ہے وہ دنیا کی 7ویں بڑی آرمی ہے. اگر افغانستان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے, اور یہ پاکستان کا سی پیک کو مزید نقصان پہنچائیں گے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کوئی نہ کوئی راستہ واخان پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں, اور اس پہ وہ چائنا کو ساتھ لے کے چلے گا. وداؤٹ چائنا پاکستان کوئی حرکت نہیں کرے گا. اس ٹائم پہ واخان جو ہے وہ افغانستان کی ملکیت ہے. افغانستان یہ ایک کاروباری ہب بنا سکتا ہے اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کر کے. اگر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے تو یہ ہب بنے گا بھی نہیں. ایک تو بڑا پہاڑی علاقہ ہے, 9 مہینے 10 مہینے وہاں پہ برف ہوتی ہے, اتنی ہائیسٹ جگہ پہ ہے, اتنا آسان ہے نہیں. اگر آسان ہے تو چائنا کے لیے آسان ہے, اور چائنا سی پیک کو کامیاب کرے گا. اتنی جلدی وہ اس طرح چابہار میں گھس کے راستہ بنا کے سی پیک کو ناکام کرنے نہیں دے گا. جو دوسری بڑی خبر ہے ناظرین, جو امریکہ کے اینڈی باکس ہیں, یہ ریپبلکن کی جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں اس بار بھی ایوان میں. انہوں نے کانگریس میں ایک بل پاکستان کے خلاف پیش کیا ہے. اس سے پہلے 2019 میں بھی یہ ایک بل پیش کر چکے ہیں کہ پاکستان نان نیٹو الائی جو ہے وہ امریکہ اس کو ختم کر دے, کیونکہ یہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف جو ہے اپنے علاقے میں کارروائیاں نہیں کر رہا. تو یہ بل پیش کیا گیا ہے. پچھلی بار بھی اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا, اس بار بھی اس کے چانسز ہیں نہیں. مگر نان نیٹو الائنس میں پاکستان کو اگر نکالنا ہے, یہ 19 ممالک دنیا کے اس ٹائم پہ نان نیٹو الائنس میں ہے, اس میں پاکستان بھی ہے. تو اس کا فائدہ کم از کم ایک فائدہ تو پاکستان کو فی الحال پہنچ رہا ہے کہ امریکہ کے جو اسلحہ ہے, ان کے جو فائٹر جیٹ ہو گئے, یا ان کے دوسرے جو فنڈنگ ہے, آرمی کی ٹریننگ ہے, اس میں چھوٹ ہے. اس میں کافی حد تک چھوٹ ہے. آپ امریکن اسلحہ لے سکتے ہو, آپ امریکن فوجی امداد لے سکتے ہو, امریکہ کے دوسری طریقوں سے آپ کی مالی مدد ہو سکتی ہے. ان چیزوں سے اگر نان نیٹو اتحاد اگر اس الائنس سے پاکستان کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا دھچکا نہیں ہوگا, مگر پھر بھی ایک اثر پڑے گا پاکستان پہ, کیونکہ پاکستان امریکہ کا نان نیٹو الائی ہے گزشتہ کئی عرصوں سے. 2004 سے مشرف کے دور میں
سینئر بش نے پاکستان کو جو ہے وہ نان نیٹو الائی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا. افغانستان کو بھی کیا تھا، مگر افغانستان کو بعد میں طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد 2021 میں نکال دیا گیا تھا. تو پاکستان کافی عرصے سے نان نیٹو الائی ہے. پاکستان نے بڑے قربانیاں دی ہیں، بڑا لاس کیا ہے، بڑا جانی نقصان کیا ہے. افغان وار میں امریکہ کو اس کا الائی رہا ہے باقاعدہ. تو پاکستان کو اس ٹائم پہ ٹرمپ کی کابینہ آ رہی ہے. پاسبلٹی تو نہیں ہے کہ اس طرح کا ایک بل پاس ہو جائے گا، مگر ٹرمپ کیونکہ غیر روایتی سیاستدان ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر یہ آگے جا کے موو ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں یقیناً پاکستان کا تھوڑا بہت نقصان ہوگا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.